بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اس نمبر 28 وہ لکھتے ہیں کہ جی ایم سید نے ہی بچہ خان، عبدالصمد اچکزئی، مجیب الرحمن اور بلوچ سرداروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور حقوق کی جنگ پاکستان سے علیحدگی لڑنے پر زور دیا۔ آگے چل کر الطاف حسین نے آپ کے فرامین کے مطابق حقوق کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور حکومتی چہرہ دستیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو تحریک طالبان پاکستان اور پختون تحفظ تحریک کوئی نئی بات نہیں۔ کشمیر اور سندھ کے عنوان سے کلکتہ یونیورسٹی شعبہ تاریخ کے پروفیسر سرجن داس نے لکھا ہے کہ کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے مسائل کی ایک ہی جیسی نوعیت ہے۔ جس طرح آزاد کشمیر پر پاکستان نے جبراً قبضہ کر رکھا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے نظام میں مداخلت کر رہا ہے، ویسے ہی سندھ اور بلوچستان کے عوام پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ سرجن داس کی پاکستان مخالف تحریر اور ذہنی خلفشار تو سمجھ میں آتا ہے، مگر پروفیسر غلام محمد لاکھوں شعبہ تاریخ سندھ یونیورسٹی کا بغض اور بھارت نوازی سمجھ سے باہر ہے۔ پروفیسر لاکھوں نے اس کتاب کا پیش لفظ لکھتے ہوئے سرجن داس کی تعریف کی اور اس کی شیطانی خیالات پر خراج حقیقت پیش کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اس ترمیم نے آج نہیں تو کل وہی اثر دکھلانا ہے جس کی ابتدا جی ایم سید، بچہ خان، عبدالصمد اچکزئی اور شیر محمد مری کر چکے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی تپش سے ہی پختونستان، گڑیل بلوچستان، سندھو دیش اور جیناپور کے صوتے سام پکارتے ہوئے اٹھیں گے، جنہیں این ڈی ایس، را، سی آئی اے اور دیگر دودھ پلانے والے میدان میں اتر چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان نیازی میں ایسی بصیرت اور دانائی ہے کہ وہ اس زہر کا تریاق تیار کر سکے اور اٹھتی ہوئی طوفان کا رخ موڑ دے۔ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان نے حقیقت شناسی کا مظاہرہ نہ کیا تو تقدیر کا فیصلہ ہر صورت ہو کر رہے گا۔ پیپل پارٹی اور نواز لیگ کو ملک کی سلامتی، قومی عزت و وقار کا نہ تو احساس ہے اور نہ ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں کا پہلا مقصد فوج سمیت تمام اہم اداروں کو اپنے پارٹیوں کے منشور کے مطابق چلانا اور ہر سطح پر اپنے بندے لگا کر کام نکلوانا ہے۔ جب بھی ان دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان اس خفیہ مشن پر بات ہوتی ہے تو ہمارے دانشور 3 سوال اٹھاتے ہیں۔ اول، غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا کسی کو حق نہیں۔ دوسرا سوال، کیا یہ لوگ محب وطن نہیں؟ اور تیسرا سوال، کیا ان کے بغیر ملک چل سکتا ہے؟ اس خود ساختہ دانشور ٹولے سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ملک و وسائل لوٹنا، ملک کے محافظ فوج کے کردار کو غیروں کے شاہ پر مشکوک بنانا، اداروں کو تباہ کرنا اور وطن عزیز میں بسنے والے ہر شخص کو غیر ملکی بینکوں اور مالی اداروں کا مقروض بنانا غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کے عوام کا حق نہیں کہ وہ ان کے خلاف آواز بلند کرے اور عدالتیں ان پر غداری کا مقدمہ چلا کر ملک کی سیاسی کو گندگی سے پاک کر دے؟ کیا چند صحافیوں اور سیاستدانوں کے ذاتی ملازم دانشوروں کا ہی حق ہے کہ وہ ان لوگوں کے کارناموں پر قصیدے لکھ کر انہیں حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ جاری کرے؟ آخری سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم تاریخ اور قرآن کریم کے اسباق بھول گئے ہیں اور ہمیں کسی سچے رہبر و رہنما کی ضرورت ہی نہیں؟ فرمان ربی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام پیغام پہنچانا اور ڈرانا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو اچھے عمل کریں گے، سیدھے راستے پر چلیں گا، میرا حکم بردار اور میرے خوف سے ڈرنے والا ہوگا،
انصاف کرے گا، رزق حلال کھائے گا، میری مخلوق سے ہمدردی کرے گا، وہ میرا نیک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ زمین کے وسطوں میں اترو اور ان قوموں کا اشر دیکھو جنہوں نے نافرمانی کی، اور میں نے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ خالق کائنات خود ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے اور تاریخی واقعات کی روشنی میں لائیں عمل تیار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر پیغمبروں اور عظیم سیاستدانوں اور منصوبہ سازوں کے بعد خدا کے قوانین کی روشنی اور حکمت کے تابع ساری کائنات کا نظام چل سکتا ہے، تو چند کرپٹ لوگوں کے بغیر پاکستان نظام زیادہ بہتر چلے گا انشاءاللہ۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔